اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی توضیح المسائل کے وضو کے احکام میں، اور مسئلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ اگر ایک شخص کو خدا نخواستہ ایسی بیماری ہو کہ اس کا پیشاب نہ رکتا ہو یا اس کا فضلہ نہ رکتا ہو تو وہ اپنی نمازوں کو کیسے بجا لائے۔ مسئلہ نمبر 309 سے غالباً ہمیں دوبارہ پڑھنا، یعنی جو نیا ہمارا درس ہے وہ مسئلہ نمبر 309 سے شروع ہو رہا ہے۔ اگر کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ بار بار آتا ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وضو کے بعد فوراً نماز پڑھے، اگرچہ بہتر ہے کہ نماز پڑھنے میں جلدی کرے۔ سارے اسٹیپ آپ کو بتا دیے تھے کہ اگر مثال کے طور پر بار بار پیشاب آتا ہے، اس کو مہلت ملتی ہے، مہلت نہیں ملتی ہے، کتنی مہلت ملتی ہے، صرف واجبات کو ادا کرنے کی مہلت ملتی ہے، اتنی مہلت بھی نہیں ملتی ہے، سارے اسٹیپ آپ کو بتا دیے تھے کہ کس طریقے سے وہ پڑھے گا۔ اب اگر ایسا شخص ہے کہ جس کو بالکل بھی مہلت نہیں ملتی ہے، یعنی یہاں وہ وضو کرتا ہے وہاں اس کا وضو کیا ہوتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، یعنی یا تو پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں خدا نخواستہ، یا مثال کے طور پر فضلہ وغیرہ آ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص وضو کر رہا ہے تو اس کے لیے وضو کے بعد فوراً نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ وضو کے بعد فوراً نماز پڑھ لے۔ اگر کسی شخص کو پیشاب یا پخانہ بار بار آتا ہو تو وضو کرنے کے بعد اگر وہ نماز کی حالت میں نہ ہو تب بھی اس کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کو مس کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ مسئلہ بھی آپ پڑھیں گے بھی آگے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے۔ اپنے بدن کا کوئی بھی جز قرآن مجید کے الفاظ سے چھونا بغیر وضو کے یہ حرام ہے۔ لیکن ایسا شخص کہ جس کو بار بار پیشاب آتا ہے یا جس کو بار بار اس کا وضو باطل ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اگر اس نے ایک مرتبہ وضو کر لیا ہے تو اس کے بعد اب یہ بغیر وضو کے ہی قرآن مجید کو مس کر سکتا ہے۔ جس شخص کو قطرہ قطرہ پیشاب آتا رہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے لیے ایک ایسی تھیلی استعمال کرے جس میں روئی یا کوئی اور چیز رکھی ہو جو پیشاب کو دوسری جگہوں تک پہنچنے سے روکے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے نجس شدہ مقام پیشاب کو دھو لے۔ اگر کسی شخص کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا انتظام کرے۔ اب انہوں نے تھیلی کی ایک مثال دی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا انتظام کرے کہ اس کی نجاست پھیلنے نہ پائے، یعنی جسم کے دوسرے اعضاء اس نجاست سے نجس نہ ہوں۔ جیسے کہ انہوں نے مثال دی، کیا کرے گا، یعنی تھیلی لے گا، تھیلی میں روئی وغیرہ رکھے گا کہ جس کی وجہ سے پیشاب جو ہے وہ دوسرے مقامات کو نجس نہ کرے۔ اور نماز سے پہلے احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنے مقام پیشاب کو کیا کرے، پاک کرے۔ علاوہ ازیں جو شخص پخانہ روکنے پر قادر نہ ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ممکن ہو نماز پڑھنے تک اپنے فضلے کو دوسری جگہوں تک پھیلنے سے روکے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر باعث زحمت نہ ہو تو ہر نماز کے لیے مقعد کو دھوئے۔ جس طریقے سے مقام پیشاب کو پاک کرنا یعنی اس کو دھونا ضروری تھا احتیاط لازم کی بنا پر، احتیاط واجب کی بنا پر، اسی طریقے سے احتیاط واجب کی بنا پر ہر نماز سے پہلے اپنے مقام پیخانہ کو دھوئے گا۔ جو شخص پیشاب یا پخانہ روکنے پر قادر نہ ہو تو جہاں تک ممکن ہو نماز میں پیشاب یا پخانہ روکے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس پر کچھ خرچ کرنا پڑے تو خرچ بھی کرے، بلکہ اگر اس کا مرض آسانی سے دور ہو سکتا ہو تو بہتر یہ کہ اپنا علاج کرائے۔ اگر کچھ خرچ کرنا پڑے اس کو اس کام کے اوپر کہ اس کا پیشاب فوراً سے نہ نکلے یا اس کا فضلہ فوراً سے نہ نکلے تو اس کے اوپر خرچ بھی کرے، اور بہتر یہ کہ اگر آسانی سے اس کا مرض دور ہو سکتا ہے تو وہ اپنا علاج کرائے۔ جو شخص اپنا پیشاب یا پخانہ روکنے پر قادر نہ ہو اس کے لیے صحت یاب ہونے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ جو نمازیں اس نے مرض کی حالت میں اپنے فریضے کے مطابق پڑھی ہوں ان کی قضا کرے، ضروری نہیں ہے۔ یعنی ایک عرصے تک خدا نخواستہ کسی کو بیماری رہی، پھر اس کے بعد وہ صحیح ہو گیا، اب بیماری کے حالت میں جو اس نے اپنے وظیفے کے مطابق نمازیں پڑھی ہیں ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا ضروری
نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کا مرض نماز کے وقت کے دوران ہی دور ہو جائے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ جو نماز اس وقت پڑھی ہو اسے دوبارہ پڑھے۔ یعنی نماز ظہر مثال کے طور پر اس نے پڑھی، اس کا مرض چل رہا تھا اور نماز ظہر بھی اس نے اسی مرض کی حالت میں اپنے وظیفے پر عمل کرتے ہوئے پڑھ لی، لیکن مثال کے طور پر شام کے وقت 3-4 بجے اس کا یہ مرض دور ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اس صورت میں کیونکہ ابھی نماز ظہر اور عصر کا وقت باقی ہے، اس صورت میں یہ فقط نماز ظہر اور عصر جو اس نے پڑھ لی تھیں ان کو دوبارہ پڑھے گا، لیکن جو دوسری نمازیں ہیں مثال کے طور پر فجر کی نماز یا اس سے پہلے کی نمازیں جو اس نے اس بیماری کی حالت میں پڑھی ہیں اپنے وظیفے کے مطابق، ان کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ عارضہ لاحق ہو کہ ریاح روکنے پر قادر نہ ہو تو ضروری ہے کہ ان لوگوں کے فریضے کے مطابق عمل کرے جو پیشاب و پخانہ روکنے پر قادر نہ ہو۔ یعنی یہ تینوں چیزیں تقریباً سیم ہیں، یعنی پیشاب، فضلہ اور معدے کی ہوا۔ اگر کوئی شخص معدے کی ہوا روکنے پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی سیم یہی سٹیپ آئیں گے کہ اس کو کتنا وقت ملتا ہے۔ اگر اس کو اتنا وقت ملتا ہے کہ وہ اپنی 4 رکعتی نماز یا 2 رکعتی نماز ایک وضو کے ساتھ پڑھ سکتا ہے تو اسی وقت کا انتظار کرے گا، اور اگر اس کو اتنا وقت ملتا ہے کہ مثال کے طور پر فقط واجبات ادا کر سکتا ہے تو وہ فقط واجبات ادا کرے گا، اور اگر اتنا بھی اس کو وقت نہیں ملتا ہے تو پھر جس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ایک وضو کے ساتھ وہ اپنی نماز پڑھ لے گا، چاہے وضو کے دوران ہی اس کا وضو باطل ہو جائے اس وجہ سے۔ یہ مسائل ختم ہو گئے وضو کے احکام۔